بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں حافظہ بنت رفاقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی باتیں لے کر آتی ہوں، دین کی باتیں۔ آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات لے کر آئی ہوں۔ اچھے اخلاق بہت بڑی محنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کتنے ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ آج میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اچھے اخلاق بنانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی محنت تو کرنی پڑتی ہے، بلکہ اچھا اخلاق کیا کسی بھی چیز کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا۔ یہ تربیت ہے بہنوں، بڑی بات ہے تبلیغ کرنا۔ لا تشرک باللہ پہلا سبق، انہا ان تک مثقال حبۃ آخرت دوسرا سبق، اقیم الصلاۃ نماز تیسرا، دعوت چوتھا، صبر پانچواں، چھٹا سبق اللہ بتا رہے ہیں جو ہمارا اخلاق ہے۔ اخلاق کرام مسلم یعنی اچھے اخلاق۔ یہ اچھے اخلاق بنانا اتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک جملہ فرمایا، لا تشرک باللہ، آخرت کے لیے 1.5 سطر ہے یعنی 1.5 لائن، نماز کے لیے ایک جملہ ہے، اقیم الصلاۃ، تبلیغ کے لیے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ 3 جملے ہیں۔ لیکن اخلاق کے لیے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ 1، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا 2، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 3، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ 4، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ 5، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 6 جملے۔ اخلاق بتانے کے لیے 6 جملے آئے ہیں اور رکھا بھی سب سے آخر ہے۔ جیسے ادھر میں آپ کو ایک مثال دوں گی، جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے، جب کوئی پیپر ہوتا تھا، کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے سب سے پہلے آپ جو آسان سوال ہیں وہ کریں اور جو مشکل سوال ہے وہ سب سے آخر میں کرنا۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم سب سے مشکل جو سوال ہے وہ سب سے پہلے شروع کریں گے، ہم وہاں پہ اٹک جائیں گے، ہمارا ان پہ ٹائم لگے گا اور اسی چکر میں ہمارے جو آسان سوال تھے وہ بھی رہ جائیں گے۔ ایسے ہی اخلاق کے بارے میں ہے، اور اخلاق کا سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ سب سے مشکل ہے، کسی کی بات برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اخلاق بہت مشکل چیپٹر ہے، اس لیے آخر میں رکھا ہے اور اس کی زیادہ تفصیل اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا لا تصعر خدک للناس، بدتمیز نہ ہو یعنی گردن ٹیری ہو اور منہ ادھر ہو، آنکھ ادھر ہو۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کو تکبر والے پسند نہیں ہیں بے شک۔ وقصد فی مشیک، چال میں میانہ روی رکھ۔ وغضض من صوتک، آواز پست رکھ یعنی نیچی رکھ۔ گدھا ہے جو شور مچاتا ہے، ظاہر ہے گدھے ہی شور مچاتے ہیں، اچھے اخلاق والا شور نہیں مچاتا۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوکل میں بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ صحابی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں صفات کو بکھیرا، 2 صفتیں آسمان سے بہت تھوڑی آئی ہیں، ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق، یہ 2 ہیں ہی بہت تھوڑے۔ یعنی بازار میں چیز اگر کم پڑ جائے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ہو جائے تو ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کی منڈی میں، شریعت کے بازار میں، دین کے گودام میں ان باتوں کی قیمت تھوڑی رکھی ہوئی ہے، ایک صحیح یقین اور ایک اچھے اخلاق۔ صحیح یقین اور اچھے اخلاق بہت بڑی محنت سے حاصل ہوتے ہیں، تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوتے، یقین کی الگ محنت سے حاصل ہوتے ہیں، اخلاق کی الگ محنت ہے، عبادت کی الگ محنت ہے۔ ایک جماعت کی کارگزاری تھی، ایک جماعت کی کارگزاری ہے بیرون ملک کی، اس وقت کی جب ساتھ حج بھی ہوتا تھا۔ ایک جماعت لڑ لڑ کر مدینہ منورہ پہنچی۔ مولانا سعید احمد خان صحابہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے اور ان کی بڑی مہمان نوازی ہوتی تھی۔ جماعت والوں نے مدینہ کے شورا سے کہا
ہم اکٹھا نہیں رہنا چاہتے، ہمیں الگ الگ کر دو، ہم نے آگے جانا ہے، حج کرنا ہے، ہمارے دلوں میں ایسی نفرتیں ہیں کہ حج بھی ہمارا صحیح نہیں ہو سکے گا، اسی لیے ہمیں الگ کر دو۔ شورا والوں نے بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اکٹھے نہیں رہنا، ہمیں الگ الگ کر دو۔ شورا کے ساتھ ایک ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہیں جدا نہ کرنا، یہ مجھے ہر حال میں پیارے لگتے ہیں، یہ لڑ کر بھی اچھے لگتے ہیں اور جڑ کر بھی اچھے لگتے ہیں، انسان جو ہوئے ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک جماعت میں ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، وہی فرما رہے ہیں اور خدمت والے سالن رکھ رہے تھے۔ ایک ساتھی کے سامنے پلیٹ نہ رکھی گئی اور اس سے اگلے کے سامنے رکھ دی گئی۔ جب کھانا ختم ہوا تو اس نے کہا، میرا ٹکٹ دو، میں نے واپس جانا ہے۔ ہم نے کہا، کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا، سالن میرے آگے نہیں رکھا، پہلے اگلے کے آگے رکھ دیا۔ کیوں؟ میں کوئی چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں؟ ظاہر مسلمان ہیں، ایسے ہو جاتا ہے ان میں۔ میرا ٹکٹ واپس کر دو، میں نے واپس جانا ہے۔ بڑی منتیں خوش آمدید کر کے اسے سمجھایا کہ اچھا بھائی معاف کر دے۔ ایسے ہی میری بہنوں، گھر ہمیشہ اچھے اخلاق پر قائم ہوتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، سال لگانا بہت آسان ہے، کسی کام کے ارادہ کر لیں تو وہ کام ہم کر لیتے ہیں، اور اخلاق بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ کسی کی باتوں پر چپ رہنا، بنتے اسی راہ میں ہیں، اخلاق جو ہیں بنتے اسی راہ میں ہیں، اللہ کی راہ میں نکل کر ہی اخلاق بنتے ہیں اور ایمان بنتا ہے، لیکن اس کے بنتے ہیں جو نیت کرتا ہے کہ میں نے اخلاق اور ایمان بنانا ہے۔ جو نیت نہ کرے وہ اجر تو پائے گا لیکن ان سب صفات سے محروم رہے گا۔ اور گھر ہمیشہ اچھے اخلاق پر قائم ہوتے ہیں، پیسے پر گھر نہیں چلا کرتے۔ فکر و فاقہ ہو لیکن اخلاق اچھے ہوں تو زندگی نبھ جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ میری بہنوں، اپنے بھی اخلاق بناؤ اور اپنی اولاد کے بھی اخلاق بناؤ، یہ ہے وہ بنیاد جس پر اولاد کو اٹھایا جاتا ہے۔ زندگی حسن کے ساتھ نہیں گزرتی بلکہ زندگی اخلاق کے ساتھ گزرتی ہے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ اگر انہیں زندگی میں سکھ دینا ہے تو۔ ہم پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں رہتے ہیں تاکہ یہ پرسکون زندگی گزار سکیں، ان کے لیے ہر آسائش ہم ان کو مہیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یا کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ پرسکون زندگی گزرتی ہے اگر اخلاق اچھا ہو تو۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں پھرنا پڑتا ہے تو مرد بھی نکلے، اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق سے نوازے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔